یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے۔ اقبال آزادی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آزادی کا ان کے لیے کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے اقبال کا تصور آزادی کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں جواب کی میں کوشش کروں گا، لیکن پہلے میں سوال کو، یہ بہت اہم سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو عہد ہے نا، وہ پرسنل فریڈم کی جو ہم سب کی تمنا ہے، اس عہد نے، جسے ہم عہد جدید کہتے ہیں، اس کی تمنا کو بہت بھڑکایا ہے۔ یعنی میری زندگی، میرا حق، میری آزادی، اس کا بہت متوالا اسے کیا ہے۔ اب عہد جدید کا جو تصور آزادی ہے، اس فضا میں پرورش پانے والا انسان جب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج سے کوئی 1 صدی پہلے تقریباً یا اس سے بھی پہلے ایک تحریک پیدا ہوئی، اور پھر وہ آگے بڑھ کر تحریک پاکستان، اور اس کے بعد پھر پاکستان پر منتج ہوئی، تو اس کے ذہن میں جب وہ آزادی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہے آج کے عہد کا تصور پرسنل فریڈم، اور ایک ہے وہ اقبال کا تصور آزادی۔ تو یہ اس کو ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ کیا یہ وہی آزادی ہے جو آج ہر نوجوان اپنے لیے چاہتا ہے؟ تو کیا ہمارے جو بڑے تھے، کیا وہ ہم سب کے لیے اسی طرح کی آزادی کی ہمارے بہاف پہ وہ والی کوششیں کر رہے تھے جس آزادی کی خواہش ہر نوجوان لڑکی یا لڑکے کے دل میں پیدا ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ ایک جدید ایک شخصی آزادی یا پرسنل فریڈم کا ایک بہت ہی خوشنما اور بہت ہی دل کو لبھا لینے والا، بلکہ سب اس کے پیچھے مطلب جا چکے ہیں نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال، جو میرا فہم ہے، اب اس میں میں اس کے مطابق بات کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو، جس میں اقبال بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، اور اقبال اس میں بہت اہم ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ بندگی کے اعلیٰ ترین معیارات کو اور بندگی کے بنیادی تقاضوں کو نبھانے اور بندگی کے اعلیٰ ترین معیارات کو اپنے عمل سے پیش کرنے کی جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم اس فضا میں نہیں پورا کر پا رہے، یا اس طرح پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس کے لیے ہمیں پورے طور پر اپنے اختیار کی معنویت، اور اللہ نے ہم پر جو فضل کیا ہے، ہمیں جو صلاحیت عطا کی ہے، اس کا پورے طور پر ہمیں احساس جب تک نہیں ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں سیاسی طور پر بھی مغلوبیت کی ایک شکل ہوتی ہے سیاسی مغلوبیت، تو اس سے بھی باہر نکلنا ضروری ہے۔ معاشی محکومی یا معاشی طور پر بھی جو ایک پسماندگی کا احساس ہے، اس سے بھی باہر آنا ضروری ہے۔ یعنی ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی یا ہمارا معاشرتی تجربہ وہ بندگی سے ہم آہنگ ہو اور بندگی کی بنیادی تقاضوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہو۔ اس کے لیے ہمیں ایک دیس چاہیے، ایک جگہ چاہیے جہاں ہم، یعنی خدا نے انسان سے جو توقعات رکھی ہیں، یا خدا اور انسان کے تعلق میں، یعنی وہ انسان جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور دین کو قبول کرتا ہے، اس کے اوپر انفرادی زندگی پہ اور اجتماعی زندگی پہ اور اپنا گھر اور اپنی معاشرت اور اپنا ایک پورا اس کی وہ مینیفیسٹ کرے گا۔ وہ جو پوری فکر ہے نا، وہ پھر لا الہ الا اللہ جو ہے، وہ ایک فرد کی زبان سے نکلنے والا کلمہ نہیں ہے، وہ پھر ہر چیز کے اندر ریفلیکٹ کرے گا، اور اس کی بنیاد پر کچھ ماڈلز ڈیولپ کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ایکسپیریمنٹ کیا، یہ تو چونکہ پروون ہے اور چونکہ ڈیوائن اس سے کنیکٹڈ ہے نا، ہدایت سے، تو اس لیے اس کے اندر ہم اپنے حصے کی کوشش کریں گے اور اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں، یعنی اقبال کا تصور آزادی جو ہے، وہ بندگی کی تکمیل کے لیے جو مطلوبہ یا سازگار یا فیوریبل کنڈیشنز کی فراہمی سے جڑی ہوئی ہے۔ مطلب وہ ایکچولی بندگی کی بنیادی ذمہ داری کو ہم انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر نبھا سکیں، اس کی بنیاد پر ایک بہت سوشل ایکسیلنس کا ایک نمونہ پیش کر سکیں ہم ہر اعتبار سے۔ اب اس کے اندر چاہے وہ فرد کے
تصور انسان کی اصلاح سے ہو، اس کی خودی کو ٹھیک ہونے سے ہو، اس کے نفسیاتی عوارض کے علاج سے ہو، اور پھر چاہے وہ پوری ریاست کے قوانین کے اندر اس کی جھلک ہو، ہماری معاشرت میں اس کی جھلک ہو، ہمارے تہذیبی احیا کے اندر اس کی صورت ہو، تو وہ ہمیں اس طرح کا وہ درکار تھا، ایک فضا درکار تھی، ماحول درکار تھا. تو الحمدللہ پاکستان کے قیام سے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ نے ہم پہ بڑا فضل کیا. تم ہو پاس باعث کے یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے